بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین اور ان کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے میں زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدائے عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا عبدالحق مہاجر مکی وغیرہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء مقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہے، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ دوم یہ کہ تمام حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی، اور یہ وہ علم ہے جو علماء مقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اپنی اونٹنی سے اتر کر واپس لوٹے تو خشک مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور اشباہ النظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین پر بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہے
کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مکی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے۔